You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت والجلال نے جنت سے اس روئے زمین پر بھیجا تو اس زمین کی کیا حالت تھی؟ اونچے اونچے پہاڑ، بہتے ہوئے دریا، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، زمین کا نشیب و فراز، چاند اور سورج کی شعاعیں، جگمگاتے ستارے، یہی سب کچھ اس روئے زمین کے اوپر منعکس تھا. یہاں نہ کوئی مکان تھا، نہ یہاں کوئی دکان تھی، نہ وہ تمام چیزیں جو آج ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ زمین اتنی اوبڑ کھابڑ دی تھی، صلاحیتوں کا یہ عالم کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی ذریت نے آج تک اس روئے زمین پر کیا کچھ کیا ہے وہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. یہ سب انسانوں کی کارکردگی ہے. یہ عالی شان محلات، یہ بیش قیمت گاڑیاں، روشنی کا اتنا زبردست انتظام، فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے طیارے، سمندر کے سینوں کو چاک کرتے ہوئے جہاز، یہ جو کچھ بھی ہمیں اور آپ کو یہاں کی رعنائیاں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کی سب حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کا کارنامہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ صلاحیت عطا کی. سارے خزانے انہوں نے زمین میں چھپا دیے. سارے خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت والجلال نے حضرت انسان کو عطا کر دی. زمین میں کتنے اور خزانے ہیں، ابھی انسانوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہوئی ہے. قیامت سے پہلے پہلے نہ جانے کتنے خزانے انسان کے ہاتھ اور آئیں گے. فساد کہاں ہے اور نیکی کہاں ہے؟ ظلم کہاں ہے؟ بربریت کہاں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ فساد باہر ہے، اسے مٹاؤ، یہ بہت بڑی بھول ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نیکیاں باہر ہیں، ان کو حاصل کر لو، یہ بھی بہت بڑی بھول ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اتنی بڑی کائنات کے خزانے جس انسان کو عطا کیے ہیں، ان تمام خزانوں کے استعمال کرنے کی صلاحیت اللہ نے حضرت انسان کے اندر رکھی ہے. اندر یہ پنکھے باہر نہیں تھے. اللہ نے اس کا پورا ڈیزائن، اس کو بنانے کا پورا طریقہ اور سلیقہ حضرت انسان کے دماغ میں اتارا تو انسان نے اپنے اندر کی موجود صلاحیت کو باہر پنکھوں کی شکل میں دکھا دیا. یہ فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے ہوائی جہاز، یہ باہر تھے انسان کے ذہن میں. انسان نے اپنے ذہن کی صلاحیت کو استعمال کیا، اندر کا جہاز باہر آ گیا. یہ عالی شان کوٹھیاں، ان کے نقشے، یہ عالی شان محلات اور ان کے ڈیزائن، یہ سب کچھ باہر تھے کیا؟ کسی فرشتے نے کسی کوٹھی کا نقشہ حضرت انسان کو عطا کیا یا وہ نقشہ انسان کے دماغ سے نکلا ہے؟ وہ نقشہ انسان کے دماغ سے نکلا اور باہر اس کے مطابق وہ محل تیار ہو گیا. یہ موبائل کہیں پہلے سے باہر رکھا ہوا تھا؟ جبریل امین بنا بنایا موبائل، اس کے تمام پارٹس کسی ملک یا کسی مملکت کے ذمہ دار کو دے گئے تھے؟ نہیں.
اس کا پورا خاکہ انسان کے اندر تھا، انسان نے اپنی صلاحیت کو استعمال کیا، وہ اندر والا موبائل باہر آ گیا۔ یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دیں تاکہ قرآن مجید کی وہ آیت آپ آسانی سے سمجھ لیں جو قرآن مقدس کے 21ویں پارے میں سورۃ الروم میں ان الفاظ میں موجود ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جو قرآن مجید کی آیت سمجھانے کے لیے میں نے یہ چند مثالیں دی ہیں۔ باہر کچھ بھی تو نہیں ہے، سب اندر ہے۔ باہر فساد کہیں بھی نہیں ہے، باہر قتل کہیں بھی نہیں ہے، باہر زنا کہیں بھی نہیں ہے، باہر شراب کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ سارا فساد، یہ سارا شر انسان کے اندر ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے نفس کی قسم کھا کے یہ مضمون قرآن میں بیان کیا ہے، فسق و فجور اور تقوی و طہارت، اس کا الہام ہم نے ہر انسان کے نفس میں کر دیا ہے۔ تو فسق و فجور باہر ہے یا اندر؟ اندر ہے۔ یہ نکلے گا تو باہر قتل ہو جائے گا، یہ اندر کا فساد باہر نکلے گا تو انسانوں کی حرمتیں پامال ہو جائیں گی، یہ اندر کا شر باہر نکلے گا، سماج میں آگ لگ جائے گی، یہ اندر کا فتنہ باہر آ جائے گا، انسانیت تباہ ہو جائے گی۔ باہر کوئی فساد نہیں ہے، باہر کوئی شر نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سب اندر ہے۔ تقوی و طہارت، یہ نماز باہر ہے یا اندر ہے؟ اندر ہے۔ اندر ہے تو باہر دکھے گی، اور اندر نہیں تو باہر نہیں۔ یہ حج باہر ہے یا اندر ہے؟ اندر ہے۔ کسی بھی نیکی کے حوالے سے آپ اگر اس کا جائزہ لیں تو ہر نیکی اندر ہے۔ کسی بھی فتنے کا تجزیہ کریں، کسی بھی ظلم اور فساد اور شر کا جائزہ لیں، باہر کہیں نظر نہیں آئے گا، سب ہمارے اندر ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فساد کو باہر سے نہیں اندر سے ختم کرتا ہے۔ دنیا والے غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ باہر کے فساد کو گن مشینوں سے ختم کر دیا جائے گا، بہت بڑی بھول ہے ان کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ باہر کے فتنوں کو ایٹم بم سے ختم کر دیا جائے گا، یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ باہر کے فتنوں فساد کو CCTV کیمرے کے ذریعے سے قابو میں لے آئیں گے، یہ بہت بڑی بھول ہے ان کی۔ اسلام انسان کو اندر سے سدھارتا ہے۔ یہ جو فتنہ و فساد ہے یہ باہر اگر نکلے گا تو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں، صرف انسان اس کا ذمہ دار ہے۔ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پہ اگر کوئی فساد برپا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار شیر نہیں ہے، اس فتنے کا ذمہ دار چیتا نہیں ہے، اس فتنے کا ذمہ دار ہاتھی نہیں ہے، اس فتنے کا ذمہ دار کوئی حیوان نہیں ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ سماج معاشرے میں انارکی پھیلی ہوئی ہے، کوئی کسی کو اچھی حالت میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا، حسد ہی حسد ہے، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے جل بھن رہے ہیں اور اس کے خلاف ہر طرح کی سازش تیار کر رہے ہیں۔ یہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ یہ فساد جو باہر نمودار ہو رہا ہے، اس کا علاج باہر سے ہوگا یا اندر سے؟ دنیا کہتی ہے کہ باہر فساد ہے، باہر علاج کرو، زندگیاں گزر گئیں اور یہ انسان اس شر و فساد پر اور اس فتنے پہ قابو نہ پا سکا، کیونکہ یہ عمل فطرت کے ساتھ ایک جنگ ہے اور فطرت اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ اسلام نے اصلاح کا فطری طریقہ ودیعت کیا، صحیح طریقہ اسلام نے بتایا کہ حالات پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسلام نے سمجھا دیا اس روئے زمین پر پھیلے ہوئے فساد کو کیسے بھی قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے اس کا ذمہ دار انسان کو ٹھہرایا۔ خشکی پہ تری میں جتنا فتنہ اور فساد برپا ہے اس کا ذمہ دار کوئی درندہ نہیں، اس کا ذمہ دار کوئی پرندہ نہیں،
چرند و پرند اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، خشکی اور تری کے فتنہ و فساد کا ذمہ دار میرے اور آپ کے رب نے انسان کو ٹھہرایا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں فساد ہی فساد رونما ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ بیما کسبت ایدی الناس، انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ انسان اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ باہر کا فساد اس کے اندر سے نکلا ہے، اس کے اندر کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر یہ فساد برپا کرنے کے بجائے نیکیاں اس روئے زمین پہ برپا کرے گا۔ اس کا علاج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلا نسخہ ہے، یہ پہلی دوا ہے، یہ پہلی ڈوز ہے جو انسان کو لینی ہی پڑے گی اگر وہ اس روئے زمین سے فساد کو ختم کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اس روئے زمین سے فتنوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اس روئے زمین سے شر کو مٹانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلا نسخہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس احساس کے ساتھ جب یہ انسان اس دنیا میں قدم رکھے گا تو ہر قدم پہ اس کو لا الہ الا اللہ برے عمل سے روک دے گا، ہر قدم پہ اس کو محمد الرسول اللہ کا یقین نیکی اور سچائی میں ڈھال دے گا، پھر فساد برپا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو تقاضے ہیں ان کو عملی طور پہ اس روئے زمین پہ برپا کرنا یہ بھی انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کلمے کو پڑھ لینے کے بعد بلا شبہ ہر انسان صاحب ایمان بن جائے گا۔ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھ لیا وہ یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو یہ حقیقت ضرور آپ پر رونما ہو کر رہے گی کہ اللہ نے غیر ایمان والوں کو نہیں بلکہ ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم متقی بن کے زندگی گزارو۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ تمہارا جو قدم اٹھے اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ خلوت ہو یا جھلوت، وہ دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی، ہر انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا وہ یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں داخل ہوا تو اس سے میرا رب یہ مطالبہ کر رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، متقی بن کے زندگی گزارو۔ اور متقی وہ ہے جب اس کے لیے گناہوں کے تمام اسباب فراہم ہو جائیں۔ متقی وہ ہے کہ جس کے لیے فساد برپا کرنے کے تمام وسائل مہیا ہو جائیں اور وہ محض اپنے اللہ کے ڈر سے وہ گناہ نہیں کرتا، اللہ کے خوف سے وہ فساد برپا نہیں کرتا، وہی تو انسان متقی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت والجلال نے جس مقام پر روزوں کی فرضیت اہل ایمان کے ذمے بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے جا چکے ہیں۔ کیا مقصد تھا پہلی قوموں پر روزوں کے فرض کرنے کا، اور کیا مقصد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزوں کے فرض کرنے کا؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت والجلال نے روزوں کا مقصد ایک مختصر سے جملے میں بیان کر دیا، لعلکم تتقون، یہ روزے تمہارے ذمے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ذرا رمضان کا تصور اپنے ذہن میں لائیے، مئی جون کی سخت گرمی میں آپ روزے سے ہیں اور اکیلے کمرے میں ہیں، کمرے میں کوئی نہیں، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، کمرہ اندر سے لوک، ٹھنڈا پانی اندر موجود،
کھانے کے لیے عمدہ قسم کی غذائیں اندر موجود، سخت پیاس بھی ہے، شدید بھوک بھی ہے، آپ پانی کیوں نہیں پی لیتے؟ شدید بھوک، کھانا کیوں نہیں کھا لیتے؟ رب کعبہ کی قسم، کوئی روزے دار تنہائی میں بھی پانی نہیں پیتا، کوئی روزے دار خلوتوں میں بھی شدید بھوک کے باوجود کھانا نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اس کا یقین ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ روزہ توڑنے کے وسائل موجود ہیں، پانی موجود ہے، پی کے روزہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن صبح کہا تھا کہ اے اللہ یہ روزہ میں آپ کے لیے رکھ رہا ہوں، انسانوں کے لیے نہیں۔ انسانوں کی نگاہوں سے چھپ کر پانی پی سکتا ہوں، مگر آپ سے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ انسانوں سے چھپ کے کھانا کھا سکتا ہوں، مگر آپ سے چھپ کے کیسے کھانا کھا سکتا ہوں؟ تنہائی مل گئی، خلوت نصیب ہو گئی، اور گناہ کرنے کے اسباب مہیا ہیں، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، لیکن حکم الہی کے خلاف یہ قدم نہیں اٹھاتے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یہ روزے تمہارے ذمے اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کے مہینے میں روزے کے حوالے سے الحمدللہ ہر صاحب ایمان متقی بن کے زندگی گزارتا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ اس کی مشق کرائی گئی، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین روزوں کے حوالے سے پیدا کر دیا گیا کہ وہ اللہ جو تمہیں اس کمرے میں دیکھ رہا تھا جب تم بالکل تنہا تھے، تم نے جس اللہ کے ڈر سے نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، وہی تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ہے متقی۔ جب یہ تقوی کی صفت اندر پیدا ہوگی تو باہر تقوی نمودار ہوگا۔ اندر تقوی موجود ہے تو باہر تقوی دکھائی دے گا، اور اگر اندر فساد موجود ہے تو پہلی صف میں نماز پڑھ کے باہر جا کے قتل کر دیں گے۔ پہلی صف میں نماز ادا کرنے والا باہر جا کر کی شراب پی لے گا۔ اندر زنا موجود ہے، اندر شراب موجود ہے، اندر قتل موجود ہے، اندر غیبتیں موجود ہیں، اندر جھوٹ موجود ہے۔ جو اندر موجود ہے وہ سب باہر نکل آئے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اندر سے سدھاریں، باہر کی اصلاح اس پہ نظر نہ رکھیے، اپنے آپ کو اندر سے سدھاریے، انشاءاللہ اس روئے زمین پر صالح انقلاب برپا ہو جائے گا۔